السلام علیکم۔ ناول ایک آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول پتھروں کی پلکوں پر پارٹ نمبر 28 اور جو کہ تحریر کیا ہے نازیہ کنول نازی نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے جہاں میں آنکھیں چپکوں گی وہیں یہ حادثہ ہوگا۔ ٹرین چلنے لگی تھی۔ جمال صاحب انوشا کے سر پر ہاتھ رکھے اسے پلیٹ فارم سے اٹھا لائے تھے۔ بہت ممکن تھا کہ جن لوگوں کے ہاتھ اس کا بچہ لگا تھا وہ اس پر قبضہ جمانے کے لیے فساد کھڑا کرنے پہنچ جاتے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر صدف بیگم کی رحلت پر نصرت بیگم نے اس کا بچہ نہ دیکھا ہوتا تو آج شاید وہ اسے یوں فوری نہ پہچان پاتی اور وہ اپنے بچے کے کتنے قریب سے ہو کر گزر جاتی۔ ٹرین کی وسل کے ساتھ اس نے اپنے بچے کو باہوں میں بھرا تھا اور شکستہ وجود کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پلیٹ فارم پر موجود لوگوں کا رش اب چھٹنے لگا تھا۔ وہ دوبارہ ٹرین پر چڑھ آئی تھی۔ بچہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکتا اپنے خالق حقیقت کا شکر ادا کر رہا تھا جس کے کرم سے وہ اپنے بچے تک پہنچ پائی تھی، وگرنہ دنیا کے اس سمندر میں سارے رشتے گنوانے کے بعد ابھی بھلا اسے اپنے بیٹا پانے کی امید ہی کہاں رہی تھی۔ حالات نے جیسے اسے اپنی ٹھوکر پر رکھ رکھا تھا، اس کے بعد تو وہ کوئی اختیار بھی استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی۔ زاور اور صدف بیگم کی رحلت کے بعد یوں بھی اس کا دماغ جیسے پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ قدم قدم پر ٹھٹکنے اور ہانپنے لگی تھی۔ ٹرین سے باہر بھاگتے مناظر کے ساتھ سرد ہوا کا سلسلہ پھر شروع ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو اچھی طرح آغوش میں چھپا کر اپنا دوپٹہ اس پر پھیلا دیا تھا۔ نصرت بیگم اب جاگ رہی تھی۔ وہ سر سیٹ کی پشت گاہ سے ٹکا کر سکون سے پلکیں موند گئی۔ رات بھر کے سفر کے بعد گاڑی اگلے اسٹیشن پر رکی تو وہ جھٹکے سے بیدار ہوئی۔ منزل آ گئی تھی مگر وہ ابھی تک لا علم تھی کہ اسے کہاں جانا ہے۔ جمال صاحب ٹیکسی کو رکوا چکے تھے۔ وہ نصرت بیگم کے ساتھ اپنے بچے کو اٹھائے خاموشی سے ٹیکسی میں آ بیٹھی۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد ٹیکسی ایک پوش علاقے میں داخل ہوئی۔ تبھی جمال صاحب نے اسے بتایا کچھ عرصہ پہلے زاور نے یہاں ایک گھر خریدا تھا تمہارے لیے، مگر وہ اسے تعمیر نہ کر سکا تھا۔ انگلینڈ میں سیٹل ہونے کے بعد اس نے یہاں اپنی ساری پراپرٹی فروخت کر دی تھی، اسی لیے اس گھر کی تعمیر بھی رک گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ تمہیں بھی وہاں سیٹ کروا دے۔ اس سلسلے میں کئی بار اس نے تمہارے شوہر سے بات بھی ہو چکی تھی مگر قدرت نے اسے اتنا وقت ہی نہیں دیا تھا۔ وہ بدنصیب تو چند ماہ بعد دنیا میں آنے والے اپنے بچے کی خوشی میں بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ بہرحال یہاں تمہارے نام پر جو گھر ہے وہ زاور نے یہاں اپنے ایک دوست کے سپرد کر دیا تھا۔ اس نے سنا ہے تعمیر مکمل کروائی ہے اس گھر کی۔ ابھی ہم وہیں چل رہے ہیں۔ زاور کا جو بزنس انگلینڈ میں ہے اس کی دیکھ بھال بھی وہی کر رہا ہے۔ سال میں 2-4 بار چکر لگا لیتا ہے پاکستان کا۔ بہت اچھا لڑکا ہے، جمال صاحب بتا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں یک لخت آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ اسی پل ٹیکسی ایک جھٹکے کے ساتھ جس شاندار گھر کے سامنے رکی وہ واقعی اپنی شان و شوکت کے لحاظ سے اپنے کوئی مثال نہیں رکھتا تھا۔ گیٹ پر گارڈ موجود تھا۔ جمال صاحب اپنا تعارف کروا کر نصرت بیگم اور انوشا کے ساتھ اندر چلے آئے۔ اب تم یہاں جب تک چاہو رہ سکتی ہو، کبھی مت سمجھنا کہ تمہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ اوپر 7 آسمانوں پر بیٹھا رب ہے نا، اپنے ہر بندے پر نظر رکھتا ہے۔ کسی کی آنکھ میں آنسو ہیں، کس کے لبوں پر مسکراہٹ ہے، سب پتا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو آزماتا ہے مگر اس پر ظلم نہیں کرتا۔ انوشا کے سر پر ہاتھ رکھ کے وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ وہ سر جھکائے آنسو ضبط کرتی رہی۔ اس کا بیٹا وہاں آ کر بہت خوش تھا۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتی تھی۔ دیر تک نصرت بیگم سے باتیں کرتی رہی۔ جمال صاحب کے بقول وہاں روزانہ صفائی ہوتی تھی مگر پھر بھی گھر کو توجہ کی ضرورت تھی۔ وہ ایک ایک چیز کو بغور دیکھتی، خامیاں نوٹ کرتی رہی۔ رات میں تھکن سے بے حال کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے روز صبح وہ جلدی بیدار ہو گئی۔ ایک مدت کے بعد ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اس نے فجر کی نماز ادا کی تو رگ و پے میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ اسی لمحے اس کا دل شدت سے قرآن پاک کی تلاوت کو چاہا تھا مگر ابھی وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کون سی چیز کہاں ملے گی۔ 2-3 کمرے لاک بھی تھے، لہٰذا نماز کے بعد وہ دیر تک تسبیح کرتی رہی۔ پھر کچھ سوچ کر ناشتے کی تیاری کے لیے کچن میں چلی گئی جہاں بند ڈبوں میں ضرورت زندگی کے ہر چیز موجود تھی۔ گیس آن کر کے اس نے چائے کا پانی رکھا تھا جب نصرت بیگم بھی بیدار ہو گئی۔ اس کا منہ جمال صاحب کے پاس ہو رہا تھا۔ نصرت بیگم انوشا کے پاس چلی آئی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اپنے اصل مقصد کی طرف آئی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی انوشا، بڑے محتاط انداز میں انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ آٹا گوندھتی رہ گئی۔ جی کہیے۔ دیکھو غصہ مت کرنا، میں جس جگہ پر ہوں، اگر تم اس جگہ پر ہوتی تو میری پریشانی بہتر سمجھ سکتی تھی۔ خدا گواہ ہے میں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ تم اور زوار میرے بچے نہیں، یا یہ کہ تم نے میرے بطن سے جنم نہیں لیا، صدف کے بطن سے جنم لیا۔ میں وہاں انگلینڈ میں تھی تب بھی دل تمہارے پاس پڑا رہتا۔ اب تو خیر بات ہی اور ہے۔ وہ تمید باندھ رہی تھی۔ انوشا کے کان کھڑے ہو گئے۔ تم جس اذیت اور کرب سے گزر رہی ہو اور گزر
گزر چکی ہو اور گزر رہی ہو، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ اس کے باوجود تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ کیوں؟ کیا بابا کو میں زندہ چلتی پھرتی اچھی نہیں لگتی؟ کتنی بدتمیزی سے فوراً جواب دیا تھا اس نے۔ نصرت بیگم گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ نفرت ہے مجھے مرد ذات کے نام سے، شدید نفرت ہے مجھے شادی کے لفظ سے، اچھی یا بری، جیسی زندگی بھی میرے رب نے میرے نصیب میں لکھ دی مجھے قبول ہے، بنا کسی کے ساتھ کے، کسی کے سہارے کے۔ سمجھی آپ؟ وہ اتنی تلخ ہو جائے گی انہیں اندازہ نہیں تھا۔ انوشا اب رخ پھیرے آٹے پر اپنا بقیہ غبار نکال رہی تھی۔ نصرت بیگم مایوس ہو کر جمال صاحب کے پاس کمرے میں چلی آئی۔ انوشا کا بیٹا ان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ نماز پڑھ لی؟ مسجد جانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے گھر میں ہی ادا کر لی۔ انوشا کیا کہہ رہی ہے؟ ناشتہ بنا رہی ہے۔ آج تو اس نے بھی نماز ادا کیا، ماشاءاللہ۔ وہ پاک پروردگار چاہے گا تو آہستہ آہستہ دل کا سارے جالے صاف ہو جائیں گے اس کے۔ میں ہر نماز میں اس کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں۔ تم بھی دعا کرنا بیگم، کل سرمد بیٹا آئے تو اسے وہ پسند آ جائے۔ میں اب زیادہ دن اسے بے آسرا نہیں دیکھ سکتا۔ میں بھی نہیں دے سکتی، مگر وہ بہت ضدی ہے۔ میرا خیال ہے اس بار اگر اس کے ساتھ زبردستی ہوئی تو وہ برداشت نہیں کرے گی۔ تمہاری بات ہوئی ہے اس سے؟ ہاں، وہ کسی دور بھی شادی کے حق میں نہیں ہے، پاگل ہے وہ۔ تم نے سمجھایا نہیں اسے؟ سمجھایا تھا، مگر بچے جب بڑے ہو کر کندھوں تک آ جائیں تو انہیں کچھ بھی سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے جمال۔ میرا نہیں خیال کہ اس بار وہ کسی بات پر سمجھوتا کرے گی۔ اچھا، اللہ بہتر کرے گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی وہ ذہنی طور پر ٹھیک بھی تو نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ جمال صاحب، نصرت بیگم خدشات کا شکار کر رہی تھی۔ جمال صاحب اپنے تیزی سے بجتے سیل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بارش خوب برس رہی تھی۔ کھلے آسمان کے نیچے وہ تنہا کھڑی موسم کی ہولناکی کا نظارہ کر رہی تھی جب اچانک اس نے دیکھا کہ بادلوں کی گرج کے ساتھ آسمان پر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ خوف کے مارے سہم کر اندر کی طرف بھاگی، مگر تب تک آسمان کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر زمین پر آ پڑا تھا۔ آسمان کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی زمین سے بادلوں تک پانی کی دیوار بن گئی تھی اور یوں لگا جیسے دنیا پانی میں گر کر رہ گئی ہو۔ ہر طرف چیخ و پکار شروع ہو چکی تھی۔ گوری نے لوگوں کے ساتھ اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پل بھر میں کیا ہو گیا۔ لوگ قیامت قیامت پکار رہے تھے، اس کا دل جیسے خوف میں ڈوب کر رہ گیا تھا۔ بس اتنی جلدی اختتام ہو گیا تھا دنیا کا؟ اتنی سی زندگی تھی اس کی۔ وہ بھاگتی جاتی تھی اور خوف سے روتی جاتی تھی۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ عجیب افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم تھا۔ زمین ادھڑتے ہوئے قالین کی مانند سمٹتی جا رہی تھی۔ نیچے گہرے کھدان اور آگ کا سمندر تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی اسے زور کی ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل گری۔ اسی اثنا میں منظر بدلا تھا اور اس نے اپنے سامنے سفید لباس میں ملبوس ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا تھا۔ وہ تسبیح پر کچھ پڑھ رہے تھے اور گوری مٹی سے بے حال ان کے سامنے زمین پر اوندھے منہ گری زور و قطار رو رہی تھی۔ بزرگ نے آنکھیں کھول کر ایک نظر اسے دیکھا تو پھر باروب آواز میں بولے، اب کیوں روتی ہے بچی؟ اب تو عمر کی نقدی ختم ہو چکی، اب اگلے سفر کا سوچ۔ یہ دنیا تو صرف بازار تھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں دوسرے اربوں لوگوں کے ساتھ عمر کی مخصوص نقدی دے کر بھیجا تھا کہ جا دنیا کے بازار سے اپنی آخرت کے لیے کچھ خرید لا۔ کیا خریدا تو نے؟ عمر کی ساری نقدی خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے کیا خریدا؟ نیکی یا برائی، آخرت کی فکر یا گمراہی، دین کی معلومات، سچے دین کا علم یا دنیا داری؟ جھانک اپنے گریبان میں اور دیکھ اپنی جھولی کی طرف۔ صرف دنیا داری خریدی تو نے؟ عمر کی ساری نقدی خرچ کر کے کمایا تو کیا کمایا؟ صرف دنیا داری؟ بزرگ کی آواز میں جلال تھا۔ وہ مزید بلک بلک کر رو پڑی۔ دنیا والوں کی پرواہ کی تو نے؟ اس کی خوشنودی کا خیال رکھا، ان کی پرواہ کی؟ اپنے رب کا کیوں نہیں سوچا جس نے تجھے دنیا کے بازار میں خریداری کے لیے بھیجا تھا؟ اپنی آخرت کی فکر کیوں نہیں کی تجھے؟ کسی گمان میں اپنے اصل سے غافل رہی تو؟ بول۔ وہ کیا بولتی؟ بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اب کیوں روتی ہے؟ اب تو اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ عمر کی ساری نقدی، سارے ماہ و سال خرچ ہو چکے۔ بھٹک گئی تو بھی دنیا کے اس بازار میں، اب کس بات کا غم؟ دنیا والوں سے امید رکھی تو نے؟ رشتوں کی ڈوری میں الجھ کر دنیا کی طرف دیکھا، اپنے رب کی طرف کیوں نہیں دیکھا جس کا در ہمیشہ کھلا رہا ہے، جہاں ہمیشہ واپسی کا انتظار ہوتا ہے؟
عمر کی نقدی تک تجھے واپسی کا خیال نہیں آیا۔ اب جب اس نے ڈوری کھینچ کر واپس بلا لیا تو روتی ہے، اپنے اعمال پر غم کرتی ہے۔ بڑی بد نصیب ہے تو۔ بزرگ کے جلال میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ گوری کی آنکھ کھل گئی۔ آدھی رات کے اس پہر میں اس کا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ بدن پر ایک عجیب سی کپکپی طاری تھی۔ یہ کیسا خواب تھا، کیسی آگاہی تھی؟ دنیا کے بازار، عمر کی نقدی کی کیا کہانی تھی؟ وہ کیا نقصان تھا جس کا احساس اسے خواب میں دلایا جا رہا تھا؟ وہ کچھ دیر بستر پر بیٹھی سہمی رہی، پھر پانی پینے کے لیے اٹھی تو دوبارہ نیند ہی نہ آئی۔ دن بھر کام میں مصروف رہنے کی وجہ سے کتنی تھک کر سوئی تھی، مگر اس عجیب و غریب خواب نے کتنا بے چین کر دیا تھا۔ اور یہ پہلی بار تو نہیں تھا، بی اماں کے گھر بھی وہ ایسے خوابوں کی زد میں رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ شہر آنے کے بعد وہ بہت بدل گئی تھی۔ خود کو مصروف رکھنے کی بہت سے کام ڈھونڈ لیے تھے اس نے، مگر سکون تھا کہ ابھی بھی دسترس سے دور تھا۔ فجر کی نماز میں ابھی کافی وقت تھا۔ وہ وضو کر کے جائے نماز پر آ گئی، مختلف سوچوں اور ذہن میں بھٹکتے ڈھیروں خیالات کے ساتھ۔ جیسے تیسے اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ بی اماں 12 نفل پڑھتی تھی، اس سے صرف 8 ادا ہو سکے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد ہاتھ دعا میں اٹھے تو صرف ایک ہی دعا لبوں پر آ ٹھہری، اے میرے مالک، مجھے اس روندی ہوئی دنیا سے بے نیاز کر دے۔ میں ان میں سے نہیں ہوں جس کے لیے بہت یہاں سکون ہے۔ مجھے یہ دنیا داری نہیں چاہیے۔ میرے مالک، مجھے وہ راستہ دکھا جو خیر اور نجات کا راستہ ہے۔ میں برائی اور برائی پھیلانے والوں سے بے نیاز ہوں۔ میرے ہر دانستہ و غیر دانستہ فعل کو پاک کر دے مالک۔ میری زبان، ہاتھ اور عمل کے شر سے ہر کسی کو محفوظ رکھ، آمین۔ شفاف موتیوں کی طرح آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھر رہے تھے اور وہ روتی جا رہی تھی۔ مجھ سے بچھڑ کر تو بھی نہ پائے گا کبھی چین، آئیں گی یاد میری وفائیں تمام عمر۔ تجھ پر تو اعتبار مگر اب نہیں رہا، اب غیر کو دکھانا ادائیں تمام عمر۔ ایان مل گیا تھا۔ وہ خوشی سے بے حال ہوتی اسے اپنی ماں کے پاس لے آئی۔ اسی اثنا میں اس کے سیل نے بیٹری ختم ہونے کا سگنل دیا۔ اس نے بیٹری سے یہ قطع ٹائپ کیا اور آباد کو بھیج کر موبائل بند کر دیا۔ دل تھا کہ بھائی مل جانے کی خوشی کے باوجود جیسے غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ ہسپتال سے نکل آئی، ارد گرد ارادہ گھر جا کر سب کو ایان کے مل جانے کی خوشخبری سنانے کا تھا، مگر قدم تھے کہ مزید چلنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ بہت مجبور ہو کر اسے رکشہ لینا پڑا۔ وہ زندگی میں بہت کم روئی تھی، مگر اس وقت جانے کیا ہوا تھا کہ آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ واری غربت، تجھے کسی کی خالص محبت بھی نصیب نہیں۔ کہاں جانا ہے بی بی؟ رکشہ والے کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی اور جانے کس بے خیالی میں اس کے لبوں سے نکلا ساحل سمندر۔ پھٹ پھٹ کی تیز آواز کے ساتھ رکشہ چلتا رہا اور وہ خود میں کھوئی رہی۔ ہوش اس وقت آیا جب رکشہ ڈرائیور نے ساحل کے قریب لا اتارا۔ 125 روپے ہو گئے باجی۔ 125؟ حقیقی معنوں میں وہ اب چونکی تھی۔ ہاں جی 125، فارسی میں بولا۔ دن بھر کی مشقت سے اکتایا رکشہ ڈرائیور تپا تھا۔ سائقہ اپنی بے خبری پر جی بھر کر پچھتائی، مٹھی میں پکڑے پیسوں کی گنتی کرنے لگی۔ کل 200 روپے تھے۔ اس نے 125 نکال کر رکشے والے کو تھما دیے۔ رکشہ پھٹ پھٹ کرتا آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ اونک سی وہیں کھڑی رہی۔ کیوں آئی ہو؟ میں یہاں؟ بھلا میرا یہاں کیا ہے؟ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ سمندر کے قریب چلی آئی۔ اسے لگا جیسے سمندر کی ہر لہر اس پر ہنس پڑی ہو۔ سوری، میں آپ کو نہیں جانتا۔ اف، کتنی اذیت تھی اس ایک جملے میں، کاش وہ کسی کو بتا سکتی۔ وہ سن سی گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو کیا لگا میں آپ کے منہ سے اصل حقیقت جان کر آپ سے نفرت کرنے لگوں گا؟ 2 حرف بھیج کر چلا جاؤں گا؟ اپنے اور میرے تعلق کو اتنا سستا مت کریں سائقہ، پلیز۔ وہ کہیں قریب ہی سے بول اٹھا۔ وہ سر اٹھائے سمندر کی لہروں کو دیکھتی رہی۔ تم باز نہیں آؤ گی نا سائقہ؟ مت چنو وہ راہیں جن پر چل کر پچھتانا پڑے۔ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہو تم، لوئر مڈل کلاس گھرانے کی، جہاں صرف خواب دیکھے جاتے ہیں، ان کی تعبیر پانے کی ضد نہیں کی جاتی۔ کتنی بلند باز کشتی سمندروں کی لہروں کی۔ وہ اچانک پھٹ پڑی۔ کیوں ضد نہیں کی جاتی؟ مڈل کلاس گھرانوں کی لڑکیوں کو کیا انسان نہیں ہوتی؟ اس کے سینے میں کیا دل نہیں؟ دل کی جگہ پتھر ہوتا ہے؟ کیوں باندھ دیا جاتا ہے محبت کو گھرانوں میں؟ کوئی اپنی رضا سے نصیب لکھوا کر لاتا ہے، اپنے کیوں رون دیا جاتا ہے؟ معاشرے نے انسانوں کو اسٹیٹس میں باندھ کر مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیاں کہاں جائیں؟ کیوں پتھر سے بنا لکھوانا سمجھ لیا ہے لوگوں نے مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیوں کو؟
کیوں؟ ساحل سمندر پر وقت زیادہ رش نہیں ہوتا تھا، لہٰذا کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ سمندر کی تمسخر اڑاتی لہریں اب بھی اس پر ہنس رہی تھی۔ اس نے اشتعال میں آ کر پتھر اٹھائے اور سمندر کی طرف اچھال دیے۔ صرف مڈل کلاس گھرانوں کی میراث ہے یہ محبت، سنا تم نے؟ اب پر مڈل کلاس گھرانوں کی لڑکیاں یہ روگ نہیں پالتی، سو ہی لیے ہوتے ہیں ان کے پاس خود کو مصروف رکھنے کے لیے، نوکریاں، کلب، نیٹ، دوست، اور نہیں تو ملک چھوڑ کر چلی جاتی ہیں وہ۔ مگر مڈل کلاس گھرانوں کی لڑکیاں تو کہیں جا بھی نہیں سکتی، ایک ایک محبت کو سنبھال کر اثاثے کی طرح رکھتی ہیں، خواب دیکھتی ہیں اور ٹوٹ جانے پر خاموشی سے اپنی ذات کی کرچیاں چن لیتی ہیں، کوئی واویلا نہیں کرتی، کسی کلب، کسی انٹرنیٹ، کسی پارٹی میں سکون نہیں ڈھونڈ سکتی۔ وہ چھوٹی سی چار دیواری ہوتی ہے اور احساسات کا رستہ لہو ہوتا ہے بس۔ کون قدر کر سکتا ہے مڈل کلاس لڑکی سے بڑھ کر محبت کی؟ بولو، ہے کوئی جواب تمہارے پاس؟ اس بار پھر وہ چلائی تھی۔ جواب میں سمندر کی لہریں خاموش ہو گئی۔ بہت اذیت ناک ہے یہ غربت، غریب ہونا بھی، نہ خودداری رہتی ہے نہ قدر۔ کاش تم ادھوری تمناؤں کی اس اذیت کو سمجھ سکتی، مگر میں یہ اذیت ساتھ لے کر نہیں چلوں گی۔ اس نے فریب کیا ہے تو کیا ہے، مگر اپنی قدر ہے۔ سائیکا 100 بار لعنت بھیجتی ہے ایسے دکھ اور ایسی محبت پر، سنا تم نے؟ کبھی ٹوٹا ہوا نہیں دیکھو گی تم مجھے، کبھی نہیں۔ وہ چلا رہی تھی اور زور و قطار رو رہی تھی۔ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہوں، جانور تو نہیں ہوں نا؟ پھر کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ اذیت تھی کہ کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی؟ کیوں کہا اس نے کہ اسے میرے قریب ہونے سے فرق نہیں پڑتا؟ اسے کیا پتا کیا ہوتی ہے مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیاں؟ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترستی، ناجائز باتوں پر بھی بری طرح پٹتی۔ سورج ڈوبتا جا رہا تھا، وہ مغمور سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بچھڑنے کی اذیت کو اگر تم جاننا چاہو کچھ پل کو، ذرا یہ سانس اپنی روک کر دیکھو، تمہیں محسوس یہ ہوگا بچھڑنا موت جیسا ہے۔ کیا بات ہے عباد، پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ وہ دوا لینے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ جب اسے خاموش پا کر ہادیہ نے پوچھا، عباد بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ بتاؤ نا کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہے یار، دوست کی وجہ سے پریشان ہوں، اس کی مما کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ایک تو تم بھی نا، چن چن کر دکھی دوست بنا رکھے ہیں۔ اس نے اب کی بار وہ خاموش رہا۔ اب میں ایسے موڈ میں مارکیٹ نہیں جاؤں گی، بس گھر چلو۔ وہ خفا ہوئی تھی۔ عباد نے خاموشی سے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ تم بہت برے ہو عباد، کبھی شدید نفرت محسوس ہوتی ہے مجھے تم سے۔ اب وہ غبار نکال رہی تھی۔ عباد ہنوز خاموش رہا۔ وہ دل جلاتی رخ پھیرتی بیٹھی تھی۔ جانے کیوں، مجھے لگتا ہے جیسے کہیں پر کچھ غلط ہے، تم کچھ چھپا رہے ہو مجھ سے۔ یاد رکھنا عباد، اگر تم نے مجھ سے کچھ غلط کیا تو میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ وہ جیسے بہت پریشان تھا۔ ہادیہ شدید غم و غصے کا شکار ہوتی گاڑی رکنے پر ایک جھٹکے سے نکل گئی۔ وہ گاڑی لاک کر رہا تھا جب اسے سائیکا کا میسج موصول ہوا، دل کو کھینچ لینے والا کہتا تھا۔ اس نے فوراً کال بیک کی، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بریک ساختہ گاڑی کے بونٹ پر زوردار مکہ رسید کیا۔ کیوں کیا میں نے اس کے ساتھ ایسا؟ کیوں اتنا کمزور پڑ گیا میں؟ کیوں اپنے عمل، اپنی حرکت پر اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا؟ مگر مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اگلے ہی پل وہ بڑبڑاتا، مگر یہ پچھتاوا فی الحال اس کی بے چینی کو کم نہیں کرنے میں کسی طور معاون ثابت نہ ہوا تھا۔ اسے خبر ہی نہ تھی آنے والے دن اسے مزید کیا کیا دکھانے والے ہیں۔ سانول، تو یہاں؟ ہاں آپا، حویلی چھوڑ آیا ہوں میں۔ ہائے او ربا، مگر کیوں؟ بس غلامی نہیں کر سکتا میں کسی کی۔ وہ شکستہ دکھائی دے رہا تھا آپا، جو سانول کی پھوپھو تھی اور خاندان میں برابر کا رشتہ نہ ملنے کی جرم کی پاداش میں کنواری ہی بڑھاپے کی دہلیز میں آ بیٹھی تھی۔ آزاردہ ہو گئی۔ بہت خراب ہے تو سانول، بچپن سے جاتی ہوں تجھے، میری ہی گود میں پل کر جوان ہوا ہے تو کیسے نہیں جانوں گی پھر؟ مگر دیکھ سانول، زندگی کے ہر معاملے میں اکڑ نہیں چلتی۔ خدا را پھوپھو، مجھے کچھ بھی سمجھانے کی کوشش مت کرنا۔ آپ جانتی ہو نا میں مکھی بیٹھے آٹے کی روٹی نہیں کھاتا۔ وہ تو پھر لڑکی ہے جو 2 روز گھر سے باہر گزار کر برآمد ہوئی ہے۔ نہیں چاہیے ایسی بچپن کی مانگ، اور اس کے ساتھ زمینیں۔ میرا پہلے ہی دل نہیں تھا ادھر، بھائی کو بول میرا حصہ مجھے دے دے۔ کچھ بھی سننے پر آمادہ نہیں تھا وہ۔ پھوپھو رنجیدہ سی سر جھکا گئی۔ اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا سانول، جو زیادہ اکڑ کر چلتا ہے وہ جب ٹوٹتا ہے نا تو ٹوٹنے کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی اس سے۔ خدا کا واسطہ ہے تجھے زندگی کے ساتھ سمجھوتہ کرنا سیکھ لے، ورنہ بہت پچھتائے گا۔ کہا نا پھوپھو، کوئی نصیحت نہیں،
اپنا حصہ تو میں لے کر ہی رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اشتعال کا شکار ہو رہا تھا۔ پھپھو بے بسی سے اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اسی شام انہوں نے حویلی جا کر بہزاد کے بڑے بھائی سے بات کی تھی اور انہیں ہر ممکن طور پر سمجھانے کی کوشش کی، مگر نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا۔ دونوں بھائی اپنی اپنی ضد پر اڑے تھے۔ نتیجتاً سانول شاہ نے حتمی قدم اٹھا لیا۔ دوست تو گاؤں میں بھی کم نہیں تھے، اسی لیے پھر بھی شہر سے کئی گنڈے بلوائے تھے اس نے۔ تاہم اس کی اس اقدام کی خبر اس کے بھائی کو ہو گئی تھی اور اس نے بھی طیش میں آ کر تیاری مکمل کر لی۔ آپا کی نہ پہلے کوئی اہمیت تھی، نہ اس وقت وہ کچھ کر سکے۔ چودھری خاندان جس نے صرف بے بس نادر لوگوں پر ظلم کرنا سیکھا تھا، اب اسی کا تماشا لگا تھا۔ گاؤں کے بے بس نادار لوگ تماشائی تھے۔ دونوں طرف برابر کی جنگ تھی کہ اچانک منظر بدلا۔ سانول شاہ کے بھائی کی پسٹل سے نکلنے والی 2 گولیاں جو سانول کے وجود میں اتری، ساری کہانی کا پانسہ پلٹ گیا۔ دونوں طرف طاقت کا تصادم تھا اور اس تصادم میں ہار سانول شاہ کا مقدر بنی تھی۔ اب گڑیا کی طبیعت کیسی ہے؟ رات بھر جاگ کر اپنی بیٹی کے سراہنے بیٹھے رہنے کے بعد وہ صبح تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ جب امامہ نے اس سے پوچھا، وہ رات دیر تک گڑیا کے پاس بیٹھ کر اسے مختلف کہانیاں سناتی رہی تھی۔ کل فجر سے لے کر پورا دن اور پوری رات گڑیا نے اسے اپنے ساتھ ہی مصروف رکھا تھا۔ اسی اسنا میں کئی بار ارسلان کا فون آیا تھا اور اس نے اسے شجاع کو وہ دوائی دینے پر مجبور کیا تھا جو اس نے خود امامہ کو دی تھی۔ جانے کیا بات تھی کہ کل سے اب تک وہ اسے ٹال رہی تھی، شاید گڑیا کی طبیعت کی وجہ سے، مگر اب جب کہ وہ خفا ہونے لگا تو اس نے ہمت باندھ لی۔ قدرت اللہ صاحب ابھی کمرے سے نہیں نکلے تھے۔ اس نے شجاع کو کچن میں ہی روک لیا۔ پہلے سے بہتر ہے، بنا اس کی طرف دیکھے وہ جواب دے کر کچن سے نکلنے لگا تھا جب اس نے پکار لی، سنیں میں ناشتہ تیار کر رہی ہوں، پلیز آج کر کے جائیے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں ہر کام کے لیے ملازم موجود ہیں، آپ کو کسی بھی زحمت کی ضرورت نہیں ہے مسی ماما۔ ہاں ابا جی چیک اپ کے لیے آپا کے ساتھ ہی بیرون ملک جا رہے ہیں، ہفتہ 2 ہفتے کے لیے ان کا سامان پیک کر دیجیے گا، دوپہر میں گاڑی آئے گی انہیں لینے۔ آپ نہیں آئیں گے؟ اس کے احکامات کے جواب میں فوراً اس نے پوچھا تھا، جب وہ بولا نہیں، اور وہ مایوس ہو کر رہ گئی۔ دوپہر سے پہلے فائزہ آپا اس سے ملنے آئیں، وہی ان کا پیار، وہی شجاع کی باتیں اور وہی اسے بار بار اپنا خیال رکھنے کی ہدایت۔ وہ عورت مجسم پیار تھی۔ امامہ کو اس سے باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ وہ رخصت ہو گئی تھی۔ قدرت اللہ صاحب بھی جاتے ہوئے اسے خوب پیار کر کے گئے تھے۔ کتنی ہی دیر ان کے جانے کے بعد آزردہ سی بیٹھی رہی، پھر ارسلان کی کال آئی تو نئے سرے سے بے قولی کا شکار ہو کر رہ گئی۔ شجاع شام میں جلد لوٹ آیا تھا۔ وجہ گڑیا کی طبیعت کی خرابی تھی۔ وہ کھانا کھا کر آیا تھا۔ امامہ نے اسے شربت کا گلاس لا تھمایا۔ تھک کر آئے ہیں، میرے ہاتھ کا شربت تو پی ہی سکتے ہیں۔ شجاع کے دیکھنے پر اس نے فوراً وضاحت دی تھی۔ جواب میں وہ گلاس تام کر ایک ہی سانس میں خالی کر گیا۔ شکریہ۔ مشروب پی کر فوراً اٹھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ گہری سانس بھر کر باہر لان کی طرف چلی آئی جہاں اس نے ارسلان کی کال کی تھی۔ ہیلو ارسلان، خوش ہو جاؤ، میں نے شجاع کو دوائی پلا دی۔ شاباش، کب پلائی؟ فوری کال پک کرتے ہوئے وہ بے تحاشا خوش تھا جب وہ ابھی 2 منٹ پہلے۔ بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ انتظار۔ ایس پی شجاع حسن کی موت کا انتظار؟ کیا مطلب؟ اس کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ دوسری طرف وہ دل کھول کر ہنسا۔ مطلب تھوڑی ہی دیر میں اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اسے بے ہوشی کی دوائی نہیں زہر پلایا ہے۔ کیونکہ تم نے اسے بے ہوشی کی دوائی نہیں زہر پلایا ہے جان۔ اب دیکھنا ساری کہانی ختم ہو جائے گی۔ وہ خوش ہو رہا تھا۔ امامہ کے ہاتھ سے موبائل گر پڑا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ہاتھوں سے؟ وہ چکراتے سر کو تھامتی وہیں بیٹھ گئی۔ کسی بھی موڑ پر، اگلے پڑاؤں پر جدا ہی ہم کو ہونا ہے تو پھر آؤ یہیں پر اپنے اپنے آنسو کو ہم الگ کر لیں۔ یہ جتنے زخم ہیں دل پر، ادھر میری طرف دیکھ کر دو کہ تم اکثر یہ کہتے ہو یہ سب میری وجہ سے ہے، مگر ٹھہرو، یہاں کچھ خواب بھی ہوں گے جو مل کے ہم نے دیکھے ہیں۔ سنہری خواب تو تم رکھ لو، ادھورے سب مجھے دے دو کہ میرے یوں بھی عادت ہے، مجھے ٹوٹی ہوئی چیزوں سے ایک بے نام سی الفت ہے۔ شام کے پھیلتے دھندلکوں کے ساتھ وہاں دیہاتی عورتوں کے کام میں مزید چستی آ گئی تھی۔ شہر کو جاتی کچی سڑک کے کنارے پر بیٹھی وہ چپ چاپ سے خود سے کچھ ہی فاصلے پر دہکتے تندور کے گرد کھڑی خواتین کو دیکھ رہی تھی۔ خشک اوپلوں سے تندور دہکاتی، ایک دوسرے سے باتوں میں مگن، وہ زندگی کو
کتنے بھرپور انداز سے گزار رہی تھی۔ انزلہ کی نگاہیں بے ساختہ اپنے ہاتھوں کی شفاف ہتھیلیوں پر ٹھہر گئی۔ زمین کے وجدان میں کہیں وہ دن آج بھی اپنی پوری اہمیت کے ساتھ تازہ تھا کہ جس روز پہلی بار وہ سانول شاہ پر فدا ہوئی تھی۔ اوائل سردیوں کے دن تھے اور یونیورسٹی میں طلباء کی حاضری کا زور کچھ روز کی ہڑتال کی وجہ سے قدرے ٹوٹ گیا تھا۔ وہاں یونیورسٹی میں کسی وزیر کا بگڑا ہوا سپوت کسی دوسرے شہر سے مائیگریشن کروا کر آیا تھا اور آتے ہی اس کے کچھ لوگوں سے ٹھن گئی تھی۔ اپنے باپ کے نام، بڑے نام اور انگنت دولت پر ملکیت نے اس کا دماغ آسمان پر پہنچا رکھا تھا۔ استاد سے بات کرتے ہوئے بھی اس کا لہجہ خاصا گستاخانہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی میں سوائے سانول شاہ کے گروپ کے دوسرا کوئی بھی اسے منہ نہیں لگاتا تھا۔ گزشتہ روز اپنی خدائی کے نشے میں چور اس نے فزکس کے پروفیسر کے گریبان کو پکڑ کر اسے اچھی خاصی بدتمیزی کی تھی، جس پر ان پروفیسر کے ہونہار طلباء نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر اچھی خاصی ٹکائی کر دی۔ بات پرنسپل کے پاس گئی۔ اوپر پہنچی تو فوراً فزکس کے پروفیسر کو جاب سے فارغ کرنے کے ساتھ ساتھ ان طلباء کو بھی یونیورسٹی سے خارج کرنے کا حکم آ گیا کہ جنہوں نے عزت مآب وزیر کے سپوت پر ہاتھ اٹھانے کی سنگین غلطی کر کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہ کیا تھا۔ پرنسپل احتجاج کا حق رکھتا تھا، مگر صرف ایک اپنی سیٹ کی سلامتی کے لیے۔ حق اور سچائی سے مکمل آگاہی کے باوجود اس نے پروفیسر کو فارغ کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام طلباء کو بھی یونیورسٹی سے نکال دیا جو استاد کی محبت میں ان کے وقار اور عزت کے لیے جناب وزیر صاحب کے سپوت سے الجھے تھے۔ سزا کڑی اور ناحق تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی کے دیگر طلباء نے اس ظلم پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اسٹرائیک کر دی تھی۔ پورے ایک ہفتے کے بعد حالات معمول پر آئے تھے، وہ بھی پروفیسر صاحب کی اپنے بگڑے ہوئے طالب علم سے معافی مانگنے پر، کیونکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ہونہار طلباء کے روشن مستقبل کو داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ انزلہ تمام حالات سے باخبر نہیں تھی، پھر بھی اسے سانول شاہ پر غصہ آیا تھا جو ایک آوارہ لڑکے کا ساتھ دے رہا تھا۔ یہ بات اس کے علم میں بہت بعد میں آئی تھی کہ وزیر کا وہ رئیس بیٹا سانول کا بچپن کا گہرا دوست تھا اور صرف سانول کی وجہ سے مائیگریشن کروا کر وہاں آیا تھا۔ مہران نے اسے سانول اور اس کے دوستوں سے محتاط رہنے کی تنبیہ کی تھی، کیونکہ وہ استاد کا چہیتا اور سانول گروپ کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ انزلہ کو اس روز کچھ ضروری نوٹس تیار کرنے تھے۔ مہران اس روز یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ اگر اسے لائبریری سے چند اہم کتابیں درکار نہ ہوتی تو وہ شاید وہاں وہ بھی نہ آتی۔ زوبی بھی اس کی دھمکیوں پر صرف اس کے ساتھ کے لیے زبردستی آئی تھی۔ موسم بے حد حسین تھا، کبھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگتی، کبھی ہلکی سی دھوپ نکل آتی۔ وہ لائبریری میں گھسی تو پھر وقت ختم ہونے پر ہی باہر نکلی۔ اپنے کام میں محویت کی وجہ سے اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اپنے نوٹ سمیٹتی لان کی طرف چلی آئی جہاں زوبی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سد شکر تمہارا چلہ ختم ہوا۔ کچھ اپنے کیس کی خبر بھی ہے کہ نہیں؟ اس کا ارادہ موسم کے حسن کی وجہ سے پیدل مارچ کا تھا، لہٰذا وہ اس کے قدموں سے قدم ملا کر چلتی ہوئی بولی تو انزلہ کے قدم رک گئے۔ کون کیس؟ وہی جس کی آنکھیں خراب ہیں اور جسے پوری یونیورسٹی میں تم جیسی اسٹوپڈ لڑکی کے سوا دوسری کوئی نظر ہی نہیں آتی۔ اوہ، سانول شاہ مبہم سا مسکرائی تھی، جس پر زوبی چڑ گئی تھی۔ جی ہاں، اس کے سوا دور حاضر کا کیس اور ہو بھی کون سکتا ہے؟ کیا ہوا اسے؟ بخار اور کیا ہو رہی ہے؟ پھر بھی یونیورسٹی آیا ہے تو یہ کہ سب دوست چھیڑ رہے ہیں ایسے ویسے بدمعاش بنتا ہے، مگر تیرا ذکر آتے ہی لبوں کی مسکراہٹ مانند نہیں پڑتی جناب کی۔ اچھا، تمہارا بڑا دھیان لگتا ہے ایسی باتوں میں، ساری یونیورسٹی کا لگتا ہے۔ وہ مسکرائی۔ انزلہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ابھی وہ لوگ یونیورسٹی روڈ کراس کر کے دوسری طرف تک آئے تھے کہ سانول شاہ کا دوست اور وزیر صاحب کا بگڑا ہوا سپوت حمزہ کیانی اپنی چمچماتی گاڑی کے ساتھ اس کے راستے میں آ گیا۔ آؤ انزلہ، میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اس کی جرأت پر ٹھٹکی، تبھی ناگواری سے بولی، جی نہیں، میں چلی جاؤں گی، شکریہ۔ کم آن یار، ہم یونیورسٹی فیلو ہیں، ویسے بھی مہران صاحب تو یونیورسٹی آئے نہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں؟ خدمت خلق کی کوئی تنظیم جوائن کر لی ہے تم نے؟ آپ نے یا آج سے یونیورسٹی کے ڈرائیوری شروع کر دی ہے؟ اس پر غصے کا کوئی اثر نہیں ہوتا دیکھ کر وہ مزید تپی تھی، مگر مخالف بھی اپنے نام کا ایک ڈھیر تھا۔ تبھی مسکراتے ہوئے بولا، آپ کہیں گی تو کوئی بھی تنظیم شروع کروں گا، مگر ڈرائیوری تو صرف ایک آپ کی ہی کر سکتا ہوں بس۔ میں ڈرائیوروں کو جوتے مارتی ہوں، کبھی کبھی کھا لیں گے؟
بالکل اسے جج کرنے کی وہ قسم کھائے بیٹھا تھا۔ زوبی نے بات بڑھتے دیکھا انزلہ کا بازو کھینچ لیا۔ تمہیں اس شخص کے منہ نہیں لگنے کی ضرورت نہیں ہے انزلہ، چلو۔ زوبی کے کہنے پر اسے تاؤ آیا تبھی گاڑی عین ان دونوں کے قدموں کے قریب رکی۔ جب کہہ دیا کہ آج تم میرے ساتھ جاؤ گی تو بس بات ختم۔ وہ گھمنڈی اور ضدی تھا، انزلہ کا خون کھول کر رہ گیا تھا۔ تمہارے ساتھ جاتی ہے میری جوتی، انزلہ شاہ نام ہے میرا۔ معمولی لڑکی سمجھنے کی بھول مت کرنا، اور نہ ہی اس گمان میں رہنا کہ اپنے منسٹر باپ کی منسٹری پر جو چاہو گے کر سکو گے۔ یہاں جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں تمہیں بھی اور تمہارے باپ کی منسٹری کو بھی، سمجھے تم؟ وہ اسے الجھنا نہیں چاہتی تھی مگر اس شخص کی باتوں نے اسے مجبور کر دیا۔ زوبی کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں کون کس کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، رونت سے کہتے وہ گاڑی سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے انزلہ کا بازو تھام لیا۔ زوبی نے اس گنڈا گردی پر اسے فائل دے ماری جو عام میں وہ اسے پرے دھکیلتے۔ انزلہ کے تمام تر احتجاج کے باوجود اسے اپنی گاڑی میں دھکیل گیا۔ ارد گرد سے گزرتے بے حس لوگوں نے یہ تماشا بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی تھی اور چیختی روتی زوبی رانا بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ سامل اپنے دوستوں کے ساتھ بائیک پر پیچھے بیٹھا کسی سے سیل فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ ارد گرد دھیان دیے وہاں سے گزرے زوبی کی نظر اس پر پڑی تو اس نے بنا کسی پرواہ کے پوری قوت سے اسے آواز دے ڈالی۔ وہ چونکا تھا اور سیل فون کان سے لگائے ہی اس نے گردن ذرا سی ترچھی کر کے ایک نظر زوبی رانا پر ڈالی تھی جو رو رہی تھی۔ تب فوراً سے بیشتر کال ڈراپ کر کے اس نے اپنی دوست سے بائیک رکوائی اور زوبی سے اسے اسنا میں لپک کر اس کے پاس ہے۔ سامل بھائی، وہ آپ کا بگڑا ہوا آوارہ دوست ہے نا حمزہ کا، یعنی ٹپ ٹپ کرتے آنسوؤں کے ساتھ وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ سامل حیرانی سے اسے دیکھ رہا۔ سب ٹھیک ہے نا مس زوبی؟ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آپ کا دوست روبرس حمزہ کا، یعنی اس نے انزلہ سے بدتمیزی کی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ وہ زبردستی اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر نہ جانے کہاں لے گیا ہے۔ زوبی کی اطلاع پر اس کے چہرے کا رنگ ایک پل میں تبدیل ہوا تھا۔ فوراً سے بیشتر اس نے ہاتھ میں پکڑی سیل سے کوئی نمبر پریس کیا تھا مگر دوسری طرف اسے کال ریسیو نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ایبسٹ ہونا صرف دیکھ نہیں سکتی تھی، محسوس بھی کر سکتی تھی۔ کئی بار کال ٹرائی کرنے کے بعد اس نے زوبی سے کہا، ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آئیں، میں جانتا ہوں وہ کہاں گیا ہوگا۔ زوبی اس وقت روڈ پر تنہا نہ ہوتی تو کبھی اس کے ساتھ نہ جاتی مگر اس وقت مجبوری تھی۔ سامل کے دماغ میں اس وقت جیسے چکر چل رہے تھے۔ بائیک اب بھی اس کا دوست چلا رہا تھا مگر ہدایت وہ دے رہا تھا۔ زوبی کا دل مارے خوف اور خدشے کے جیسے سکڑتا جا رہا تھا۔ وہ اعتبار کر کے اس کے ساتھ بیٹھ تو گئی تھی مگر اب پچھتا رہی تھی۔ اندر کہیں یہ وہم بھی سر اٹھا رہا شاید وہ حمزہ کیانی کے ساتھ مل کر اس سے اور انزلہ سے کوئی گیم کھیل رہا ہو۔ 100 طرح کے خدشات تھے جو دل کو لاحق تھے۔ قریباً 15 منٹ کی رائڈ کے بعد اس نے حمزہ کیانی کی گاڑی کو سڑک پر ہی جا لیا۔ انزلہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور گاڑی میں جیسے جنگ کا سما تھا۔ سامل کو دیکھنے کے بعد حمزہ نے گاڑی روکی جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً انزلہ نیچے اتری جبکہ حمزہ کو سامل نے گربان سے پکڑ کر باہر نکالا۔ وہ جو بچپن کے گہرے دوست تھے اس وقت جانی دشمنوں کی طرح ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ حمزہ کیانی نے اس کے اٹھتے ہاتھوں کو روکتے ہوئے ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ حمزہ کیانی نے اس کے اٹھتے ہاتھوں کو روکنے اور اسے کچھ بتانے کی کوشش کی مگر سامل نے اسے کچھ بھی بولنے کا موقع نہیں دیا۔ اس وقت اس کا سر پر جیسے خون سوار تھا۔ بہت مشکل سے تیسرے دوست کی مداخلت کے بعد حمزہ کیانی کی جان سامل کے ہاتھوں سے بچی تھی اور یہی وہ وقت تھا جب انزلہ نے جانا کہ وہ اس کے لیے کیا تھی۔ حمزہ کیانی کے بھاگنے کے بعد اس نے اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر ان دونوں کے لیے ٹیکسی رکوائی تھی اور خود کرایہ ادا کر کے انہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ گھر روانہ کیا تھا۔ انزلہ اس رات بہت دیر تک جاگتی رہی۔ زوبی کی معرفت جو کچھ بھی اس کے علم میں آیا تھا وہ ساری رات اسے بے چین رکھنے کے لیے کافی تھا۔ اگلے روز ابھی وہ بستر پہ ہی تھی کہ زوبی اسے لینے کے لیے آئی۔ چلو انزلہ، سامل کا پتہ کر کے آتے ہیں، کل سے وہ اس کا دوست ہسپتال میں ہے۔ کیوں؟ یار گہری چوٹ لگی ہے اسے سر اور بازو پر۔ وہ متفکر تھی۔ انزلہ کچھ سوچتے ہوئے اپنی نانوں کو بتا کر زوبی کے ساتھ ہسپتال چلی آئی جہاں ایئرپورٹ کمرے میں ایک پرائیویٹ کمرے میں بیڈ پر بیٹھا سامل اپنے دوست سے گپ شپ لگا رہا تھا۔ انزلہ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ السلام علیکم۔ سامل کی نگاہوں نے انزلہ کو کنفیوز کیا تھا جس پر وہ چپکے سے مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں؟ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حیران بھی تھا۔ تبھی زوبی بولی، جی وہ اصل میں یونیورسٹی میں آپ کے دوستوں سے آپ کی طبیعت اور حالت کا پتہ چلا تو انزلہ یہاں آنے سے خود کو روک نہ سکی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ کیا انزلہ یونیورسٹی گئی تھی؟ نہیں میں گئی تھی، یہ تو کل سے دعاؤں پر لگی ہے۔ زوبی مسکرائی تھی۔ وہ سامل کی نگاہیں خود پر جمی
دیکھ کر اسے قور کر رہ گئی۔ شکریہ، وہ اب مسکرایا تھا۔ انزلہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکی۔ نہیں شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے کل میرے لیے وہ سب کیا جو شاید آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہ فوراً سنجیدہ، وہی اپنے عزیز دوست سے جھگڑا، مار پیٹ۔ آپ تو جانتے ہیں وہ کس باپ کا بیٹا ہے۔ ہاں، اتنی سی بات پر اتنی پریشان انزلہ اس بات کوئی جواب نہ دے سکی۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ، کیونکہ وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کس باپ کا بیٹا ہے، اور یہ بھی کہ اس کے باپ کو منسٹر بنانے میں کس کا ہاتھ ہے۔ پھر بھی وہ یونیورسٹی کا تو منہ بھی نہیں دیکھنے دوں گا میں اسے، اور جہاں تک آپ کی عزت ہے تو ضمانت دیتا ہوں انزلہ، وہ دوبارہ کبھی اپنے ہونٹوں پر آپ کا نام بھی نہیں لائے گا، نہ میں اسے لانے دوں گا۔ کتنی مضبوط تھی اس کے لہجے میں۔ انزلہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ سخت جان اور بہادر تھا، اس کی خواہش کے عین مطابق۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو زوبی نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کہا تھا نا اتار دے نظر اپنے شہزادے کی، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اب دیکھ لو نتیجہ۔ اس کی سرگوشی سانول کی سماعتوں تک تو نہیں پہنچی تھی، مگر البتہ اس کا دوست جو ان کے پیچھے ہی کھڑا تھا اس نے سن لی تھی۔ تبھی وہ مسکراتے ہوئے بولا، میرا یار تو ہر نظر میں جچتا ہے، یہ کب تک نظر اتارتی رہیں گی؟ اف، میری یہ زبان بھی نہ کبھی چپ نہیں رہ سکتی۔ دوسرے ہی پل انزلہ کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ جواب میں سانول اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ میں آج ڈسچارج ہو جاؤں گا یہاں سے، آئیے آپ کو چھوڑ آؤں۔ نہیں شکریہ، ہم چلے جائیں گے، آپ آرام کریں، سر سے کہہ کر وہ فوراً وہاں سے نکل گئی تھی۔ سانول دروازے کی دہلیز پر کھڑا کوریڈور کے آخر تک انہیں دیکھتا رہا۔ آنے والے دنوں میں واقعی نہ کسی نے حمزہ کیانی کو دوبارہ یونیورسٹی میں دیکھا، نہ اس واقعے سے متعلق کسی کے لبوں سے کوئی تذکرہ سنا۔ میران کو اس نے مختصراً یہ ساری بات بتائی تھی، مگر وہ پھر بھی سانول شاہ سے اس کی دوستی کا قائل نہیں تھا، اور یہ بات انزلہ کو اچھی نہیں لگی تھی۔ اسے سانول شاہ اچھا لگتا تھا، وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر میران کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر وہ اس سے بات کر لیتی تھی۔ ان دنوں سانول شاہ میں بہت واضح تبدیلی آئی تھی۔ وہ سب سے کٹنے لگا تھا، صرف انزلہ کی راہ دیکھتا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے ہر لڑکے سے دامن بچاتا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے تمام دوست احباب اور کلاس فیلوز نے اس کا نام کیس ہی مشہور کر دیا تھا۔ کتنے خوبصورت دن تھے وہ۔ اپنے شفاف ہاتھوں کی گلابی ہتھیلیوں پر نگاہ جمائے وہ جیسے انہی دنوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے ہم سے غرور۔ زیر لب یہی شعر دہراتے ہوئے اس نے اپنے عزم کو مزید پختہ کیا تھا۔ ہم ہی نادان تھے، کیا اس پہ بھروسہ ہم نے، ہم ہی پاگل تھے کہ لوگوں کی نہ مانی۔ ہم نے تو ان کے لیے گھر بار بھی تہج بیٹھے تھے، اس ستمگر نے مگر قدر نہ جانی لوگوں۔ سن ہوتے عذاب کے ساتھ وہ لاؤنج میں بیٹھی، دل جیسے سینے میں دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ بری طرح مجبور اور منافق تھی، مگر اتنی ظالم نہیں تھی کہ اپنے ہاتھوں اپنے غرض اور مفاد کے لیے کسی کی جان لے لیتی، اور جان بھی اس شخص کی جو اس کا محسن تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کھل کر سانس بھی نہ لے سکے گی۔ پہلی بار اس کے دل میں شجاع کے لیے فکر نے سر اٹھایا تھا۔ شجاع باہر کھانا کھا کر آیا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی ابھی وہ بیڈ پر بیٹھا تھا کہ اس کا سر زور سے چکرایا تھا۔ فوراً سے بیشتر اس نے ڈاکٹر موسیٰ کو فون کر کے گھر بلوایا تھا، مگر تب تک اس کا گلا بھی جکڑنا شروع ہو چکا تھا، یوں جیسے کوئی پوری قوت سے اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ وہ امامہ کو آواز دے کر بلانا چاہتا تھا، مگر اس کی صدا حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ شدید گھبراہٹ کے عالم میں سست پڑتے وجود کے ساتھ اس نے واش روم کا رخ کیا، جہاں اسے خوب منہ بھر کر کے آئی۔ وہ ابھی واش روم میں تھا کہ ڈاکٹر موسیٰ اور ڈاکٹر عاطف دونوں اکٹھے چلے آئے۔ شجاع واپس روم سے نکلا، اچھا خاصا نڈال ہو چکا تھا۔ شجی، کیا تم ٹھیک ہو؟ دونوں اسے دیکھ کر لبکے تھے۔ اگلے 15 منٹ میں ڈاکٹر نے اس کا اچھی طرح معائنہ کیا اور پھر قدر تشویش کے ساتھ ڈاکٹر عاطف کو ایک طرف لے جا کر سرگوشی میں کچھ ڈسکس کرتے رہے۔ وہ دونوں واپس پلٹے تو پریشان تھے۔ تم ابھی تھوڑی دیر پہلے کہیں گئے تھے کیا؟ ڈاکٹر موسیٰ نے سوال کیا تھا۔ شجاع نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہوں، ایک ضروری کام سے گیا تھا، وہیں سے کھانا کھا کر ابھی گھر لوٹا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اس کھانے میں ہی کچھ گڑبڑ تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ تکلیف میں مبتلا ہونے کے باوجود حیران تھا جب ڈاکٹر عاطف بولے، تمہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے زہر دیا گیا تھا شجاع، خدا کا معجزہ سمجھو یہ یا کچھ اور۔ معدہ بھرا ہونے کی وجہ سے زہر قے کی صورت میں باہر نکل گیا، ورنہ اب تک صورتحال جانے کیا ہوتی۔ یہ میرا تجربہ ہے، اصل حقائق میڈیکل رپورٹ کے بعد ہی سامنے آ سکیں گے۔ فی الحال فوری ہسپتال چلو، ابھی تم مکمل طور پر خطرے سے باہر نہیں ہو۔ ڈاکٹر عاطف کے الفاظ اس کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر عاطف صحیح کہہ رہے ہیں شجی،
کسی نے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کیا۔ ڈاکٹر موسیٰ اس کے بچپن کے دوست میں سے تھے۔ تبھی اس کی حیرانی پر وضاحت دیتے ہوئے بولے تو شجاع کو چکر آ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اب اٹھ جاؤ جلدی سے، تاخیر تمہارے لیے اچھی نہیں۔ اس کی چپ پر وہ پھر بولے تو شجاع اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر ہال میں امامہ صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ شجاع نے ایک نظر اسے دیکھا تو چونک گیا۔ بھلا وہ کیوں رو رہی تھی؟ کیا وہ ڈاکٹر موسیٰ اور ڈاکٹر عاطف کی باتیں سن چکی تھی؟ پہلی بار بڑا افسر ہوتے ہوئے وہ شدید الجھن کا شکار تھا۔ اسپتال میں 3-4 گھنٹے جیسے اس نے گزارے تھے وہی جانتا تھا۔ فوری طور پر اس کا معدہ واش کیا گیا، جس کے بعد رپورٹ تیار کی جانی تھی۔ میڈیکل رپورٹ آنے تک ڈاکٹر موسیٰ اور ڈاکٹر عاطف دونوں اس سے رابطے میں رہے تھے۔ وہ ضروری ٹریٹمنٹ کے بعد گھر واپس چلا آیا تھا۔ اسپتال میں اس کے لیے سکون نہیں تھا۔ وہاں سے آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ نیند ٹوٹ کر آ رہی تھی، لہٰذا اس نے خود کو نیند کے سپرد کر دیا۔ امامہ کو اس نے دوبارہ نہیں دیکھا تھا، نہ اسے اپنی بیٹی کی طبیعت کے بارے میں مزید کوئی اطلاع مل سکی تھی۔ شام میں مغرب سے پہلے ڈاکٹر موسیٰ رپورٹ کے ساتھ اس کے گھر میں چلے آئے۔ امامہ انہیں ڈرائنگ روم تک چھوڑ کر شجاع کے کمرے میں چلی آئی، جو اس وقت تکیہ باہوں میں چھپائے گہری نیند سو رہا تھا۔ دل کی جو حالت تھی وہ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ روح پر جیسے ایک عجیب سا خوف کی چادر تن گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے، اور شاید اس خدشے نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے رقص کرتی واضح نظر آ رہی تھی۔ اس کے باوجود کتنی عجیب بات تھی کہ نہ وہ گھر سے فرار ہوئی تھی، نہ اس نے ارسلان حیدر سے ہی دوبارہ کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اپنا سیل بھی اس نے کرچی کرچی کر ڈالا تھا۔ اس بار اس نے اپنی فرار کی ساری راہیں خود مسدود کر ڈالی تھی۔ جو جرم اس کے ہاتھوں سرزد ہوا تھا، اس جرم کی سزا تو بھگتنا تھی۔ وہ ایماندار لڑکی تھی، نفرت اور محبت دونوں میں یکساں ایماندار لڑکی، لہٰذا اپنی خطا کی سزا بھگتے بغیر وہاں سے فرار ہونا اس جیسی ایماندار لڑکی کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کی جدائی کھا گئی مجھے گن کی طرح۔ ہم سخت جان پہلے تو یوں کھوکھلے نہ تھے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے بجا تھا۔ اتنے برے بھی کب تھے اگر ہم بھلے نہ تھے۔ پچھلے 3 روز سے وہ تیز بخار میں مبتلا تھی۔ دن میں قرار رہا نہ ہی راتوں کو پرسکون نیند آتی تھی۔ صرف ایک شخص، ایک انجان شخص کے ہاتھوں ٹوٹے مان نے کتنا شکستہ کر دیا تھا اسے۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ شخص اس کے سامنے ہوتا اور وہ پے در پے تھپڑوں سے اس بے ایمان فریبی شخص کا چہرہ سرخ کر ڈالتی۔ گھر بھر میں ایان کے واپس مل جانے کی خوشی رخصاں تھی۔ زندگی سے ہارے ہوئے ان غریب مجبور چہروں پر امید کی ایک نئی کرن نے اپنا عکس ڈالا تھا۔ سامان، سائمہ، چھوٹے دونوں بھائی اور اس کی ماں جیسے سب سنبھل گئے تھے۔ بس نہیں سمجھ رہا تھا تو وہ ایک اس کا دل تھا۔ اپنی توہین، اپنی بے عزتی ہر پل بے چین کیے رکھتی تھی۔ اس روز رات میں وہ سونے کے لیے لیٹی تو سائمہ نے اسے پوچھ لیا، کیا بات ہے سائیکا؟ 2-3 دن سے نوٹ کر رہی ہوں، کوئی مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتی اور دفتر سے بھی چھٹی کر لی ہے۔ وہ پہلو کے بل تکیے پر گال رکھے لیٹی رہی۔ سائیکا نے بیزاری سے پلکیں مول لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ۔ ہاں، جھوٹ میں تیرا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، سب سمجھتی ہوں میں۔ ضرور اندر کہیں چوٹ لگی ہے، بڑی ملانی تھی وہ۔ ہر بار اس کا قیاس درست ہوتا تھا۔ سائیکا جھٹکے سے بستر پر اٹھ، ہاں لگی ہے چوٹ، پھر ہے کوئی علاج تیرے پاس؟ میرے غم، میری اذیت کا بول، ناراض کیوں ہوتی ہے؟ اسے خفا دیکھ کر وہ بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے تو سمجھایا تھا تجھے، مگر تو میری بات سمجھ نہیں سکی، اور یہ تیرا قصور نہیں ہے سائیکا۔ اس راستے پر چلنے والے سارے مسافر ایسے ہی سر پھرے ہوتے ہیں۔ انہیں سمجھاؤ یا صحیح راستے کا پتہ بتاؤ تو اپنے رہنما کا گربان پکڑنے کو ہی آتے ہیں۔ مگر میری ایک بات یاد رکھنا، صدیوں کا نچوڑ، سالوں کا تجربہ، یہ جو مرد ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ عورت کے تکیے کے نیچے چھپا سانپ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے لیے عورت چاہے تو ساری زندگی اپنی دانش مندی، سمجھداری سے اس کے ساتھ گزارا کرتی رہے، نہیں تو ذرا سی بھول، ذرا سی غفلت کا فائدہ اٹھا کر یہ کسی بھی موقع پر عورت کو کاٹنے سے باز نہیں آتا۔ سالوں کی وفاداری، قربانی، خون پلانا، کچھ بھی تو معنی نہیں رکھتا اس سانپ کے لیے۔ کاٹنا اس کی فطرت ہے، اور فطرت کبھی بدلتی نہیں۔ اسی لیے کہا تھا راہ راست پر چل، گمراہی کے راستے کا انتخاب نہ کر، وگرنہ پچھتائے گی۔ کہا تھا نا۔ وہ مڈل کلاس گھرانے کی عام سی لڑکی کتنی گہری باتیں کر رہی تھی۔ سائیکا سر جھکا گئی۔ صحیح کہتی ہو سائمہ، مگر اس راستے کے مسافر صرف سر پھرے ہی تو نہیں ہوتے، بڑے ڈھیٹ اور ناعاقبت
ناعاقبت اندیش بھی ہوتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر جب تک بس نہ ہو جائیں خود کو آزمانے سے باز نہیں آتے۔ میں ٹوٹی ضرور ہوں مگر ہاری نہیں ہوں۔ وہ شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے برباد کیا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ اس نے صرف میری سادگی سے فائدہ اٹھا کر مجھے بیوقوف بنایا ہے، اور میں اس کی یہ خطا کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہاتھ کی پشت سے گالوں پر پھسلتے آنسو رگڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سائمہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکان بکھر گئی۔ پاگل ہے تو اور کچھ نہیں، بھلا تجھ جیسی معمولی لوئر مڈل کلاس لڑکی کے معاف نہ کرنے سے اسے کیا فرق پڑتا ہے اسٹوپڈ۔ دولت جس کی جیب میں ہو، ان کے لیے جذبے ویسے بھی مٹی کے ڈھیر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا یار کہ لڑکی وہ چاند نہیں ہونی چاہیے جسے کوئی بھی نظر اٹھائے اور دیکھ لے، بلکہ عورت وہ آفتاب ہو کر اگر کوئی سر اٹھا کر دیکھنا بھی چاہے تو اسے نہ دیکھ سکے۔ بہت اہمیت ہوتی ہے زندگی میں کردار اور ایمان کی حفاظت کی، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ شاباش، چلو اب سو جاؤ۔ ایان بھائی واپس آ گئے ہیں نا؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اب اللہ نے چاہا تو۔ ہمارے حالات بھی۔ سائمہ کے لہجے میں حوصلہ اور امید تھی۔ سائقہ نے سر دوبارہ تکیے پر رکھ دیا۔ پلکیں موندے ہی وہ آباد کا چہرہ اس کے تصور میں آیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے الفاظ، سوری میں آپ کو نہیں جانتا۔ بھلا دنیا میں اس سے زیادہ تکلیف دہ الفاظ کوئی اور ہو سکتے تھے؟ شجاع حسن گہری نیند میں مدہوش بیڈ پر آرا تکچھا لیٹا تھا جب وہ کپکپاتے وجود کے ساتھ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ حلق میں جیسے کوئی بھاری گولا پھنس گیا تھا۔ وہ اسے آواز دے کر جگانا چاہتی تھی مگر حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ بہت دیر کوشش کے بعد بڑی ہمت کر کے اس نے اس کے بازو جھنجھوڑا تھا، اور جواب میں شجاع نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ امامہ کی آنکھوں میں اپنے لیے آنسو تیر رہے تھے۔ شجاع، وہ آپ کے دوست ڈاکٹر۔ بمشکل تھوک نکل کر وہ اتنا ہی بول پائی تھی جب وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا تکیہ ایک طرف پھینک کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پولیس والا ہونے کی وجہ سے وہ بے چین تھا کہ آخر اسے مارنے کی کوشش کس نے کی، جبکہ وہ کھانا بھی اپنے عزیز دوست کے گھر سے کھا کر آیا تھا۔ اچھی طرح فریش ہونے کے بعد وہ ڈریسنگ روم میں آیا تو امامہ ملازمہ کے ہاتھوں کافی اور دیگر لوازمات ڈرائنگ روم میں بھجوا چکی تھی۔ ڈاکٹر موسیٰ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ شجاع سے مصافحے کے بعد اس کا حال احوال دریافت کرتے وہ اسے بتا رہے تھے، میرا خدشہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ یہ دیکھو رپورٹ، اس کے مطابق تمہیں کسی مشروب میں پوائزن ملا کر پلایا گیا تھا، اور اس کا اثر اتنا شدید تھا کہ اگر سخت جان اور بھرے پیٹ سے نہ ہوتے تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر تمہاری موت واقع ہو سکتی تھی۔ خدا کا معجزہ ہی سمجھو کہ اس نے تمہیں بچا لیا اور کہ صورت زہر پائے نکل گیا، وگرنہ وہ جانے کیا کیا بتا رہے تھے۔ مگر شجاع کا دماغ صرف لفظ مشروب پر ہی بھگ سے اڑ گیا تھا۔ فوراً سے بیشتر ایک منظر تصور میں جلملایا تھا، تھک کر آئے ہیں، میرے ہاتھ کا جوس تو پانی تو پی ہی سکتے ہیں۔ ڈاکٹر موسیٰ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا جو ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اسے اپنا خیال رکھنے اور مزید احتیاط کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ تب وہ لاؤنج میں آیا تھا۔ امامہ سامنے ہی صوفے پر مخمور سے بیٹھی تھی، اس کے قریب چلا ہے، سرخ چہرہ، سرخ آنکھیں۔ وہ سہم کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، تبھی وہ چبا چبا کر بولا، کیوں مارنا چاہتی تھی مجھے تم؟ مجھے کیوں؟ اس کے مضبوط فولادی ہاتھوں کی انگلیاں اس کے گزار بازوؤں میں کڑ گئی تھی۔ پیار و محبت سے گوندا وہ شخص اس لمحے قہر بنا اس کے مقابل کھڑا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روتی اس کے گلے لگی، مجھے معاف کر دے پلیز، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ چنگاڑ کر اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس نے خاصا جاندار تھپڑ رسید کیا تھا۔ نفرت ہے مجھے دھوکہ باز لوگوں سے، کہا تھا نا میں نے پھر بھی تم نے فریب کیا۔ کیوں؟ وہ اب اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ کیا برا کیا میں نے تمہارے ساتھ جس کا یہ صلہ دیا؟ بولو۔ ایک آیا تھی تم، بے گھر بے آسرا، میں نے اپنا نام دیا، اپنی عزت بنایا، اندھا اعتبار کیا تم پر، ہر سہولت ہر خوشی دی، پھر بھی میری موت چاہی تم نے۔ کیوں؟ کیا یہی وہ مقصد تھا جسے لے کر تم اس گھر میں آئی تھی؟ بولو۔ وہ جنونی ہو رہا تھا۔ امامہ بے دام اس کے قدموں میں گر پڑی، مجھے معاف کر دے شجاع، خدا شاہد ہے میں نے آپ کو مارنا نہیں چاہا۔ اچھا تو پھر وہ آب حیات کس مقصد کے لیے پلایا تھا؟ زندگی دان کرنے کے لیے؟ اس سے بازوؤں سے پکڑ کر اس نے اپنے مقابل کھڑا کر لیا تھا۔ امامہ جیسے بے جان سی ہو گئی تھی۔ نہیں، وہ صرف آپ کو بے ہوش کرنے کے لیے تھا، تاکہ میں یہاں سے سب کچھ چرا کر لے جا سکوں، روتے ہوئے اعتراف کرتی وہ اسے سخت حیران کر گئی۔ کیا؟ ہاں شجاع، خدا کے واسطے میرا یقین کرے، میں اس بار جھوٹ نہیں بول رہی۔ بڑی مشکل سے وہ خود کو سچ بولنے پر آمادہ کر پائی تھی۔ میرا ایک کزن ہے جس سے میں بہت محبت کرتی ہوں، اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں آپ کے گھر سے کافی سارا مال و متاع لے کر آؤں تو وہ مجھے قبول کر لے گا۔ اس نے مجھے وہ دوا دی تھی، یہ کہہ کر کہ یہ بے ہوشی کی دوا ہے اور اس سے میرے کام میں آسانی رہے گی۔
نظریں جھکائے ٹہر کر بولتی وہ اس کے اندر کتنے شگاف ڈال گئی تھی، اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ شجاع خاموشی سے اٹھا تھا اور بیڈ روم سے اپنی چیک بک اٹھا کر لے آیا تھا۔ فوراً سے بیشتر اس نے ایک سادہ چیک پر اپنے دستخط کر دیے۔ امامہ کی طرف میرے گھر میں رشتوں سے بڑھ کر کچھ بھی ایسا قیمتی نہیں ہے امامہ جو آپ چرا کر لے جا سکیں، اس لیے یہ بس بلینک چیک اور جتنی چاہیں رقم بھر کر اپنے اس کزن کے حوالے کر دیجیے۔ فی الحال میں اتنا ہی کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ اسے بنا کوئی سزا دیے اس کے منگوں کے عین مطابق وہ اسے رہائی کا پروانہ دے گیا تھا۔ امامہ کی آنکھیں حیرانی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آپ چاہیں تو طلاق بھی ابھی دے سکتا ہوں کہ دل سے اتری اور نظر سے گری چیزوں کو میں اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اب جہاں جانا ہے آپ کو جائیے، میں زندگی میں دوبارہ کبھی آپ کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ پل میں اجنبی ہوا تھا اور ادھر پل میں امامہ کو لگا جیسے اس کی شخصیت کا تابوت ایک لمحے میں کرچی کرچی ہو گیا ہو۔ وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ صحیح کہا تھا کہنے والوں نے کہ جو مسافر جان بوجھ کر بھٹکا دینے والے راستوں کا انتخاب کرتے ہیں، ان کا سفر ہی کبھی ختم نہیں ہوتا، نہ انہیں کبھی منزل ملتی ہے۔ کتنے موقع دیے تھے قدرت نے اسے سنبھلنے کے، مگر یہ ذلت اور رسوائی تو جیسے اس کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ کچھ ناعاقبتاً اندیش لوگوں کو اپنے حصے کی ٹھوکر کھا کر ہی سمجھ آتی ہے۔ شجاع اپنا حکم سنا کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ آنسوؤں سے بھری نگاہوں کے ساتھ اس کے دان کیے ہوئے خالی چیک کو دیکھتی رہی جو اسے اس کی خواہشوں کے عین مطابق زندگی عطا کر گیا تھا۔ مگر کتنا عجیب ہوا تھا نا کہ اس نے کچھ دیر ڈبڈبائی نگاہوں سے چیک دیکھنے کے بعد اسے پرزے پرزے کر کے اچھال دیا۔ مجھے اب یہاں سے کہیں نہیں جانا شجاع حسن، چاہے تو اپنے ہاتھوں سے مار ہی کیوں نہ ڈالو۔ شجاع کے بند کمرے کو دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑائی تھی اور پھر وہیں صوفے سے ٹیک لگا کر پلکیں موند گئی۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اللہ حافظ۔